آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ضرورت کے وقت کسی سے ادھار لے لیتے ہیں اور بڑی عاجزی سے کہتے ہیں کہ ہم 2-3 دن میں آپ کا یہ قرض واپس کر دیں گے، لیکن بعد میں جب قرض دینے کا ٹائم آتا ہے تو ٹال مٹول کر کے اس غریب کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک تو اس غریب سے پیسے بھی لیے ہیں اور اوپر سے اس کو آج کل کا بول کر وعدہ کر کے اور پھر وعدہ خلافی کے ذریعے اس کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور کوئی مجھے تنگ کرتا تو کیا مجھے اچھا لگتا؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی سے قرض لے کر پھر دینے کے بجائے اس کو تنگ نہ کریں۔ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو صاف بتا دے کہ فی الحال میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، فلاں تاریخ کو میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا۔ لیکن جس شخص کے پاس پیسے موجود ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اس قرض خواہ کو اس کا قرض دے دے، بالکل ٹال مٹول نہ کرے، بالکل اسے تنگ نہ کرے، اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض مانگنے کے لیے آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سختی سے بات کی۔ اس گستاخی پر صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، اسے چھوڑ دو اس لیے کہ حقدار کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اتنی عمر کا جانور دے دو جتنی عمر کا جانور اس نے مجھے دیا تھا، یعنی قرض میں دیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس جیسا تو ہم نہیں پاتے، البتہ اس سے بہتر اور زیادہ عمر والا جانور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی اسے دے دو، اس لیے کہ بہتر لوگ وہ ہے جو اپنی قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ تو دیکھیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ لیا تھا وہ کم قیمت کا تھا، لیکن جو ادا کیا وہ زیادہ قیمت کا تھا۔ تو علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آپ کو کوئی قرض دے تو جب آپ اس کو قرض کے پیسے واپس کریں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی اسے دے دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوسرا بندہ آپ سے خوش ہوگا، آئندہ آپ کے ساتھ کاروبار کرے گا۔ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ وقت پر پیسے واپس دینے والا ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہے، ہمیں پریشان نہیں کرتا، ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ تو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور یہی تجارت میں برکت کا سبب ہے۔ اور اگر پیسے موجود ہوں اس کے باوجود بھی آپ قرض خواہ کو، یعنی جس نے آپ کو قرض دیے ہے، اس کو تنگ کر رہے ہو، تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، کہ جس کے پاس پیسے موجود ہوں پھر بھی ٹال مٹول کرے تو یہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ آج کل ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ انسان کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں مگر قرض خواہ کو خواہ مخواہ میں تنگ کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم قرار دیا ہے، اور ایسے آدمی کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، مارکیٹ میں اس کا نام خراب ہو جاتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے، پھر کوئی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا۔ تو یہ کاروبار میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور آج کل یہ ٹال مٹول کرنا یہ ماہر لوگوں کا کام ہے، جو ہر کام میں ماہر ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی کام لے لیتے ہیں اور جو ٹائم اس کو دے رہے ہوتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ویسے بھی وہ کام اس ٹائم پر کرنا نہیں ہے، کام لے کر رکھ دیتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ جس بندے کا کام ہوتا ہے وہ غریب آتا ہے کہ میرا کام ہو گیا تو کہتا ہے یار صبح آ جائے، جب وہ غریب صبح آتا ہے تو کہتا ہے یار استاد نہیں ہے شام کو آ جائے۔ اس غریب کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور اسی کو تکلیف دینا کہتے ہیں، اور اسی کو ایذا رسانی کہتے ہیں، اور اسی رویے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانی بتائی ہے کہ کوئی وعدہ کرے اور پھر وعدہ پورا نہ کرے تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اصل میں اس جھوٹ کے اختیار کرنے کی وجہ بہت بڑی ناسمجھی ہے۔ یہ شخص سمجھتا ہے
کہ اگر میں نے یہ کام نہ لیا تو شاید پھر میرے پاس کام نہ آئے، حالانکہ کام آتا ہی رہتا ہے اس کے پاس۔ روزی دینے والا اللہ ہے، جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر اس کو رہے گا۔ تو ہمیشہ سچ بولے تاکہ کاروبار میں برکت ہو۔ کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ کوشش کرے کہ قرض لینے کی عادت نہ بنائے، اس سے دن کا اطمینان اور رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے بعد قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ یا اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔